الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا ومنجانا محمد معدنی والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محبت کے ساتھ بیٹھیے، ابھی میرے بعد بھی شاندار جاندار دلائل سے بھرپور خطابت آپ کو سماعت فرمانی ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ خطابت مکمل ہو چکی ہے۔ جو آپ کے ذہن و فکر کا مقصد تھا، پیر طریقت رہبر شریعت شیر بنگال حضرت علامہ شاہ محمد شمیع الزمان صاحب قاضی دام ذلکم علینا کی زبان اقدس سے موتی کی طرح کلمات نکل رہے تھے، اور آپ حضرات ان کو چن کر اپنے دلوں کی کوٹھریوں میں سجا رہے تھے۔ ماشاءاللہ مجمع بہت اچھا تھا، قدر اچھا ہے، اور انشاءاللہ آخر تک اچھا رہے گا، کیونکہ یہ محفل رسول کی، مجمع رسول کا، روئے زمین رسول کی، پوری دنیا رسول کی، ہم رسول کے، آپ رسول کے، مکمل مسلمان رسول۔ چند لمحے کے لیے حاضر آیا ہوں، کچھ عرض و معروف سے پیش کر اسلامی دستور کے مطابق آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ذی وقار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کریں، اور پڑھنے درود پاک ماوانا و منجانا محمد معدنی والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ ملت اسلامیہ کی کم نصیبی ہے کہ ہم نہ تو خود پڑھتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا مل کر ہمیں ورغلانے اور بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو غلط راہ کی طرف ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ آج بات نہیں ہے، یہ فتنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے ہے اور قیامت تک رہے۔ میرے سامنے یہ کتابیں ہیں، انشاءاللہ اخیر میں اپنی تقریر کے اخیر میں ایک کتاب نکال کر دکھاؤں گا، اور دوسروں کی جنم کنڈلی اور اس کے ساتھ ساتھ کارنامے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دکھاؤں گا۔ اس حدیث کو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وہ اہلی کو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اس سے نار جہنم کی آگ سے خود بھی بچیے۔ اللہ نے فرمایا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم تیرے محبوب کا تو فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، لیکن پروردگار جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر ہمیں جہنم سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ ہم تو جہنم سے بچ چکے، ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جہنم سے نجات حاصل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے، پروردگار عالم غیب کا جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے۔ ارے سنو، اخیر زمانے میں ایک قوم آئے گی جو تمہیں ورغلانے کی کوشش کیا کریں گے، تو جہاں تم اپنے بچوں کو شراب پینے سے منع کر رہے ہوگے، زنا کرنے سے منع کر رہے ہوگے، بری باتوں سے روک رہے ہوگے، وہیں یہ بھی کہہ دینا کہ فتنوں فساد سے تم دور رہا کرو، کسی کے فتنے میں مت آیا کرو، کسی کے بہکاوے میں مت آیا کرو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا خود بچو اور جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ حضرت علامہ شیر بنگال صاحب نے آپ کو اپنی تقریر میں ساری باتیں بتا دی ہیں۔ ہمارے یہاں معمول کیا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں فوراً ناجائز تمیزائز ڈال دیا جاتا ہے، فوراً فتویٰ دے دیا جاتا ہے یہ کام ناجائز ہے، اسٹیج ہم سجائیں یہ ناجائز ہے، قیام ہم کریں یہ ناجائز ہے، نبی کی میلاد ہم منائیں یہ ناجائز ہے، قبر پر ہم جائیں یہ ناجائز ہے، قبر کے لیے زیارت کے لیے سفر ہم کریں یہ ناجائز ہے۔ لیکن وہی کام جب آپ اس پہ ماقبل والوں کو دیکھیے گا، ان کے اکابرین کو دیکھیں گے، اس طبقے کے پہلے والے لوگوں کو دیکھیں گے جن کو وہ اپنا ماما سمجھ رہا ہے، جن کو وہ اپنا ملجا بنا رہا ہے، جن کو وہ اپنی مرکز حقیقت تصور کر رہا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ان کے ہاں بھی ان کے علماء نے کیا ہے، ان کے بڑوں نے کیا ہے۔ آپ غور کرنے کا مقام ہے۔ آپ دیکھیے، آپ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ ہم نہیں کریں گے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سبحان اللہ، علم والے سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو، علم والے سے پوچھنا اور عالموں کو بتانا یہ عالموں کا کام ہے، لیکن فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ دو راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے ہیں، ایک راستہ راہ راست کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ راہ باطل کی طرف جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کس راستے کی طرف آپ چلیں گے۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ جب آپ دیکھیں گے ان کے ماقبل کے لوگوں کو، ہمارے سامنے یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یہاں دو کتابیں موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے تقویۃ الایمان، جس کا حقیقی نام ہے تقویۃ الایمان، لیکن وہ ہماری زبان میں ہے تقویۃ الایمان، ایمان کو تباہ کرنے والی کتاب، نام رکھا ہے تقویۃ الایمان۔ اور تقویۃ الایمان قرآن مقدس کا مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن مقدس کا رکھنا یہ فرض عین ہے، پانا یہ فرض عین ہے، لیکن تقویۃ الایمان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے کہ ہر مسلمان کو رکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ فرض ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کتاب ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ تقویۃ الایمان، اور تقویۃ الایمان میں صرف دو جملے کوٹ کر رہا ہوں۔ تقویۃ الایمان میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ زیارت کرنا، قبر کے لیے، قبر کی زیارت کے لیے جانا یہ حرام، اور جو انسان قبر کی زیارت کے لیے جائے وہ صریح مشرک، جو انسان قبر کی زیارت کے لیے جائے وہ صریح مشرک۔ پتہ یہ چلا ان کی زبان میں، اب وہ اگر قبرستان جا رہا ہے اپنی کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے، وہاں جانے کے بعد کسی قبر کی طرف رخ کر رہا ہے، شرک وہ کر رہا ہے۔ مان لیجیے وہ یہ کہیں گے مولانا ہم تو صرف اس لیے جاتے ہیں اپنے مردے کو دفنانے کے لیے، ہم کسی مزار کے پاس نہیں جاتے، ہم کسی قبرستان کے پاس نہیں جاتے ہیں،
لیکن حضرات غور کیجیے، ایک نے تو کہہ دیا قبر کے پاس جانا یہ شرک ہے، ایک نے کہہ دیا مزارات پہ جانا یہ شرک ہے، ایک نے کہہ دیا قبر کی زیارت کے لیے جانا یہ شرک ہے، لیکن وہیں دوسری کتاب اگر